اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کیسے ہوئی۔ سبق کا موضوع واقعہ ہے۔ مالک بن دینار سے جب ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب بھی پیتا تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہو گئی۔ میں اس بچی کو بے حد پیار کیا کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگتی تو میرے دل میں اس کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس کے 2 سال پورے ہو گئے تو وہ مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے مزید بیمار کر دیا۔ 15 رمضان کو جمعہ کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب دیکھا کہ سور پھونکا گیا ہے اور قیامت قائم ہو گئی ہے۔ مردے قبروں سے اٹھائے جا رہے ہیں اور تمام مخلوق جمع ہو گئی ہے۔ میں بھی ان میں تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا ہے، کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی ہیں، منہ کھولے میری طرف دوڑ رہا ہے۔ خوف و دہشت کے مارے میں بھی بھاگا۔ راستے میں ایک صاف ستھرے لباس والے بابا جی سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا جی مجھے اس اژدہا سے پناہ دو، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دے گا۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں تو کمزور اور ضعیف ہوں اور یہ اژدہا بہت طاقتور ہے، زبردست ہے، میرے بس میں نہیں، آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نجات کی کوئی اور صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہون لانکیاں دیکھیں۔ قریب تھا کہ اژدہا کے خوف سے میں ان میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا کہ چلو یہاں سے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا دوبارہ میرے پیچھے تھا۔ میں پھر اسی بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، بابا جی میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اس اژدہا سے میری جان چھڑوا دو، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا کہ میں تو ناتواں ہوں، کمزور ہوں، لاغر ہوں، ضعیف ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس چلے جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں موجود ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت وہاں ضرور ہوگی تو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا کہ چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی ہر پٹ پر ایک ریشمی پردہ بھی سجایا گیا ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور وہ اژدہا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلا دے۔ میں نے دیکھا کہ پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ اژدہا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا، سب آؤ، دشمن اس کے قریب آ گیا ہے، دیکھو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ جوک در جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری بچی جو مر گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے یہ تو میرے والد محترم ہیں۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں سے بھاگ کر چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا اور میرا دائیں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھایا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنی دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے جھک جائے؟ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ میں رونے لگا اور کہا کہ اے بیٹی تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، اژدہا کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے لیے میرے پیچھے تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تمہارا برا عمل تھا جس کو تو نے ہی طاقتور بنایا تھا اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا کہ وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے بہت کمزور کر دیا ہے،
کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا میری بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم صبح آؤگے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے سارے برتن بھی توڑ ڈالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کی، اور یہی میری توبہ کا سبب ہے۔ محترم سامعین، معلوم ہوا کہ اگر اولاد بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے۔ جیسا کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔